بٹ کوائن یا ون کوائن کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ہم اس کے بارے میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتے ہیں، وہ آپ فٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا، فارمولہ ہم آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ اس کے اوپر پوری تحقیق کر کے پھر وہ ایک لدس ایک بن جائے گا ایشو۔ میں ڈائریکٹ اپنی ورڈنگ نہیں دوں گا، حالانکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کافی حد تک، یہ سافٹ کرنسی جو ہے، لیکن میں یعنی اصولی بات کر دیتا ہوں کہ جو ایسی کرنسی ہے جس میں غرر ہے، دھوکہ ہے، اس کی ورتھ ایگزسٹ نہیں کرتی، نہ وہ سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ ہے، اس کے پیچھے کوئی گارنٹی بھی کسی کی نہیں کھڑی ہوئی ہے، تو وہ تو فراڈ ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو وہ چاہے سافٹ کرنسی بھی ہے وہ حلال ہوگی، کہ سٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ بھی ہو، اس کی ورتھ بھی ہو، اور اس کو کوئی آن بھی کر لے۔ جیسے اب پاکستان کا روپیہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی اسٹیٹ بینک رسپانسبل ہے کہ جو پوزیس کر رہا ہے اس نوٹ کو، اس کے ایکویلنٹ وہ سونا دینے کا اس کو پابند ہے، جتنا بھی بنتا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کی گارنٹی، اور لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی گارنٹی سے جو ہے شائع شدہ یا جاری شدہ، تو وہ حامل حاضہ کو مطالبہ پہ حامل حاضہ، جو اس حاضہ عربی ہے جو اس کو حامل کیے ہوئے ہے، پوزیس کیے ہوئے ہے، اس کو مطالبہ پر، دیکھو گڈی مشکل اردو لکھی ہے، علماء والی اردو لکھی ہے، تو شاید وہ اتنا جو مشکل جملہ ہے وہی اتنی ساری لائن میں آتا ہے، ورنہ 2 لائنوں میں لکھنا پڑتا کہ جو اس کو رکھتا ہے، کیری کرتا ہے یا پوزیس کرتا ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ اگر اس کے برابر سونے کی ڈیمانڈ کرے تو حکومت ذمہ دار ہے دینے کی، اس کو انہوں نے وہ کر دیا۔ تو وہ اس کے پیچھے گارنٹی کھڑی ہے، سٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز ہیں ان کے پیچھے، یعنی وہ رجسٹرڈ ہے نا کمپنیاں، چاہے وہ لیکن وہ حلال کاروبار کرنے والی ہوں، ان کے میں شیئرز کی بات کر رہا ہوں، حرام کاروبار والوں کی نہیں۔ تو یہاں پر بھی بس یہ کہ غرر نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ کرپٹو کرنسی شرعاً بالکل ناجائز ہے، آپ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس پہ سے اندازہ لگائیے کہ گورنمنٹ نے خود اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے خود وہ الاؤ نہیں ہے، تو جو چیز جس کی گورنمنٹ نے پرمیشن نہیں دی ہے تو شریعت اس کی پرمیشن کہاں سے دے گی؟ بتائیے آپ مجھے۔ کئی عرب ملکوں کے اندر، دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جن ملکوں کے اندر کرپٹو کرنسی کے ٹریڈنگ کے اوپر وہاں پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دم گیمبلنگ ہے، سٹا ہے، جوا ہے۔ 5,000 روپیہ اوپر ایک دن میں، تو گھنٹے بھر میں 15,000 روپیہ نیچے، کیا ہے یہ؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کرپٹو کرنسی کے چکر میں پڑو مت آپ، چاہے بٹ کوائن ہو اور کون سا بھی کوائن، کرپٹو کرنسی صراحتاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ میرے سامنے جو ہے علماء UK اور علماء USA کے فتاوے جو ہے کھلے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہمارے جو علماء ہند ہے انہوں نے بھی اس کے ناجائز ہونے کے فتوے دیے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کل جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں، کویشچن ہے کہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر کلام ہونا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جن کی روشنی میں ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں کہ ابھی یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ کہ حصی وجود نہیں رکھتی ہے، یہ اگرچہ اس کی یہ حقیقتاً ایک یہ موجودگی اس کی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حصی وجود نہیں ہے۔ اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے جب تک فزیکلی طور پہ کسی شے کا وجود نہ ہو، باقاعدہ وہ ہمارے قبضے میں نہ آئے، ہم اس کی سیل پرچیز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد کی وجہ سے ہم اس کو یہ بنیادی چیز ہے جس کو منع کرتے ہیں۔ دوسرا بھی ہمارے نزدیک اس میں مسلمانوں کے اندر عرف عام نہیں ہوا۔ عرف عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو عوام و خواص اچھا سمجھ کر اختیار کر لیں، اس کو کہتے ہیں یہ عرف ہو گیا، عرف رائج ہو گیا۔ اس میں عموم بلوہ بھی نہیں ہے۔ عموم بلوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کسی کام کو ممنوع قرار دیتی ہے اور عوام و خواص سب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں کہ یہ عرف عام ہو یا عموم بلوہ، یہ مسلمانوں کا معتبر ہے، غیر مسلمین کا نہیں۔ بہت سے لوگ اس کے اوپر یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ جی فلاں ملک کے اندر جائز ہو گیا، ATM مشینیں لگ گئی ہیں، فلاں ادارے اس کے ذریعے لین دین کر رہے ہیں، وہ اس کا ہمارا کیا تعلق؟ اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ ہمارے لیے شرعی دلیل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ احتیاط کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ پھر اس کی کرنسی عام طور پر اس کی گورنمنٹ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جو پیپر کرنسی ہے، نوٹ وغیرہ ہیں، ہمارا اسٹیٹ بینک اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ آپس میں انڈیویجولی طور پر ایک دوسرے سے یہ لین دین کیا جا رہا ہے، اور اگر اس میں پیسہ ڈوب جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو کوئی ذمہ دار نہیں جس پر آپ جا کر دعویٰ دائر کر سکیں یا جس کے ذریعے آپ اس پیسے کو واپس کر سکیں۔ پھر ہمارے ملک میں خاص طور پہ اگر اس کو کرتے رہیں تو اس سے ملک کی معیشت بہت زیادہ نیچے آئے گی۔ لوگ ویسے ٹیکس بچانے کے لیے اپنی انکم شو نہیں کرتے ہیں، وہ اس قسم کی چیزوں میں سرمایہ کاری کرنے کے بعد اپنے پیسے کو ایک طرح سے محفوظ بھی سمجھتے ہیں، پھر اس پر ٹیکس ادا نہیں ہوتا۔ ہماری ملک کی معیشت ویسی نیچے آ رہی ہے، جو تھوڑا بہت پیسہ شو کیا جا بھی رہا تھا وہ اس کے ذریعے سب پوشیدہ ہو جائے گا اور ملک کی معیشت یقیناً نیچے آئے گی، اور اس سے ہمارے پورے ملک کا نقصان ہوگا۔ اس لیے بہت سارے اس میں ایسے امور، ایسے پہلو ہیں جن پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس کو باقاعدہ اس کی ذمہ داری لے، اس کو قانونی حیثیت دے، اس پر ٹیکس وغیرہ لگایا جائے، پھر اس کے بعد اس کی اجازت کے بارے میں پوچھا جائے، تو پھر انشاءاللہ عرف عام یا عموم بلوہ کی بنا پر اس کے جواز کا حکم ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال بہرحال ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں۔
اس کے پیچھے کیا ایک کوئی سازش بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ بہت بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے کہ نہیں، اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. آپ کی فیس بک، آپ کا یوٹیوب، ٹویٹر، ان کے ذریعے ہمارے اربوں روپے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہ کس کام میں یوز ہو رہے ہیں. میرے خیال میں ہم اتنے بچے بھی نہیں ہیں کہ ان باتوں کو سمجھ نہ پائیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں پہ توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے. صرف ایک چیز کے شرعی لحاظ سے جواز اور عدم جواز کو ہم دیکھتے رہیں، اور یہ جو ہمارے اطراف میں مسلمانوں کو اور ملکوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ان پر ہم توجہ نہ کریں. یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے. ان تمام امور پہ توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے. نہیں، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے دارالفتہ اہل سنت کا ایک فورم ہے، مجلس تحقیقات شریعہ. تو مجلس تحقیقات شریعہ کے فورم پر یہ فیصلہ کچھ عرصے پہلے ہو چکا کہ اس کا جو لین دین ہے وہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. کئی ایسے وجوہات ہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا. اور رہی بات یہ کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، تو وہ ایک پوری ڈیٹیلیبل چیزیں ہیں. بنیادی چیزیں جو اس کے اندر ہیں، اس کے اندر دھوکے کا عنصر اور غرر کا عنصر جو ہے وہ واضح ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں ان کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں. ہزاروں سی چیزیں ہیں ورچوئل طور پر ہم سروسز لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ سروسز ہیں اور ان سروسز کی ایک اہمیت ہے، ان سروسز کا ایک رواج ہے، ایک عرف ہے، اور ان کے اندر کوئی غرر کا پہلو موجود نہیں ہے. لیکن کرپٹو کرنسیوں کا جو معاملہ ہے تو بارش کے مینڈک سے بھی زیادہ کرپٹو کرنسیاں وجود میں آ چکی ہیں. خود جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ جناب کس پر اعتماد کریں، تو یہ کہتے ہیں جی یہ والی خراب ہیں، یہ والی اچھی ہیں. تو خود ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں جناب اس میں ہیکنگ کے چانس ہیں اور اس میں چانس نہیں ہے، اور اس کی ویلیو برقرار رہتی ہے اور اس کی برقرار نہیں رہتی. تو بنیادی طور پر ہم نے غرر کو بنیاد بنایا ہے، اور جس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے. مسلمان اس سے دور رہیں. مستقبل میں آ کے غرر کا پہلو کم ہو جاتا ہے، کوئی گورنمنٹ اس کو آن کر لیتی ہے اور وہ اپنے نظام کے تحت اس کو لے کے چلتی ہے، تو ہم جواز کا فتویٰ دیں گے. اور غرر سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہوگا، تو بالکل ہم جواز کا فتویٰ دیں گے. بٹ کوائن کے بارے میں رہنما بہت اختلاف چل رہا ہے بٹ کوائن کے بارے میں علماء کا. جن ملکوں میں قانونی طور پر اجازت ہے ان میں تو بالکل یہ جائز ہے. جن ملکوں میں اللیگل ہے وہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ جائز ہے یا نہیں. تو میں تو اس کے جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا، ابھی بڑے علماء سے پوچھیں آپ. لیکن گورنمنٹ کی جو اس کو اللیگل قرار دیا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے اللیگل قرار دینے میں فائدہ ہو قوم کا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قوم کو نقصان پہنچا رہے ہو. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ 5-6 مہینے سے اس کرنسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، کس طرح پیدا ہوئی اور کس طرح اس میں تقبل پیدا ہوا، کس طرح لوگوں نے معاملات کرنے شروع کیے. اس کی صحیح معرفت اور اس کی صحیح حقیقت جاننے کے لیے بہت ہی پیچیدہ کمپیوٹر سائنس کی بھی ضرورت ہے اور ریاضی کی بھی ضرورت ہے. اس کے بغیر وہ اس کی حقیقت واضح نہیں ہوتی. جو اب تک دیکھا اور سمجھا ہے اس کے لحاظ سے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس کو شرعاً اس کو کرنسی قرار دیا جائے. وہ محض ایک فرضی ہنسا ہے جو ایک پیچیدہ ریاضی عمل سے حاصل ہوتا ہے. شروع میں اس شخص نے جس نے یہ بنایا تھا کوشش کی کہ لوگ اس کو کرنسی کے طور پر قبول کر لیں، لیکن کچھ بھی قبول نہ ہوا. لوگوں نے اس کی کوئی قیمت نہیں دی. آخرکار رفتہ رفتہ اس کے اندر اس نے اس کی قیمت مقرر کر دی. $1 کا کوئی حصہ مقرر کر دیا کہ اس پر مجھ سے کوئی خریدنا چاہے تو خریدے. اس میں بھی غالباً کسی نے نہیں خریدا. پھر آخرکار اس کو کرنسی بنانے کے لیے اس نے ایک اعلان شائع کر دیا کہ اتنے بٹ کوائن دوں گا. مجھے تعداد یاد نہیں، کافی بڑی تعداد تھی، جو مجھے میرے گھر پر ایک پیزا پہنچوا دے کہیں سے خرید کر لیا خود. تو سب سے پہلے پیزا کی خریداری ہوئی. پھر لوگوں نے پتہ نہیں کس طرح اس کے اندر تقوم سمجھ کر اس کو لینا دینا شروع کر دیا. یہاں تک کہ اب آج اس کی ایک بٹ، وہ یا تو ہزاروں بٹ کوائن $1 کے تھے، $1 سے بھی کم تھے. یا آج صورتحال یہ ہے کہ جو ہے ایک بٹ کوائن جو ہے وہ تقریباً $8,000 کا ہے. اور اس کی جو قیمت ہے ہر روز گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. لوگ اس میں کرتے رہتے ہیں سٹہ بازی. تو حقیقت اس کی ابھی تک جو میں سمجھاؤں اللہ عالم، یہ اس کو مال کہنا بھی مشکل ہے، مال متقبل کہنا بھی مشکل ہے، اور اس کو کرنسی کا درجہ دینا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. زیادہ تر وہ استعمال ہو رہا ہے سٹہ بازی کے اندر. اسی لیے قیمت اس کی دیکھو کہاں سے کہاں ایک دم سے کہاں پہنچ جاتی ہے، گر جاتی ہے. تو لوگ کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، کسی کو نفع ہو جاتا ہے. تو ابھی تک تو اس کی کوئی مجھے شرعی حیثیت میں وہ صحیح نظر نہیں آتا کہ اس میں. باقی جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی معرفت جو ہے، اس کی صحیح حقیقت وہ بہت ہی پیچیدہ عمل کے اوپر موقوف ہے، جو بڑی مشکل سے سمجھ میں آیا. تو اس واسطے بہرحال اسے میں تو اب تک تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنسی قرار دینا درست نہیں ہے، اس کے ساتھ تعامل کرنا بھی. کرنسی کا کاروبار ہوتا ہے کرنسی ایکسچینج کا، اس میں ورچوئل کرنسی جیسے بٹ کوائنز وغیرہ یا کرپٹو کرنسی وجود میں آ چکی ہے. تو ان دونوں کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟
جو بھی آپ کاروبار کریں اس میں صرف یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہے، آپ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، آپ کوئی ایسی سرگرمی تو نہیں کر رہے جس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کے مال کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے. بس یہ دیکھتے رہیے، باقی سب چیزیں بالکل جائز ہیں، کوئی معنی نہیں ہے ان کے اندر. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں، جیسے سود اور جوئے کے بارے میں ایک ابہام تھا انسانوں کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے کہ ان دونوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے، باقی ہر چیز جائز ہے. البتہ بعض چیزیں بحیثیت مجموعی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، یعنی وہ فرد تو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی بعض کاروبار، بعض معاشی سرگرمیاں وہ حکومتوں کا کام ہے کہ ان کو درست رکھیں، اس میں قانون سازی کریں، اس میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو صرف ذاتی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا معاشی عمل کسی کے لیے دھوکے کا، نقصان کا، ضرر کا باعث تو نہیں بن رہا، آپ کسی کا مال غلط طریقے سے تو نہیں لوٹ رہے، آپ کسی کو فریب تو نہیں دے رہے، دھوکہ تو نہیں دے رہے. کاروبار نئے نئے پیدا ہوتے رہیں گے. اب ظاہر ہے کہ ہر ملک کی الگ الگ کرنسی ہے تو اس میں بھی ایکسچینج ہوگی، اس لیے کہ مجھے یہاں سفر کرنا ہے تو ایکسچینج ہونی ہے ہر حال میں. خدا کرے کہ لوگ عالمی حکومت کی طرف بڑھ جائیں اور ایک کرنسی ہو جائے، لیکن جب تک نہیں ہے اس کا ایکسچینج بھی ہوگا. تو اس وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا کا عرف ہے، اس پر معاملات چلتے ہیں.